سلطنت دہلی کی بنیاد سلطان قطب الدین ایبک نے رکھی، جو شہاب الدین غوری کا ایک غلام تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک کے بعد اس کے غلام شمس الدین التمش نے اقتدار سنبھالا۔ چونکہ اس خاندان کے تمام سلاطین خود غلام تھے یا پھر غلاموں کی اولاد تھے، اس لیے اس خاندان کو خاندان غلامان کا نام دیا گیا۔ سلطان قطب الدین ایبک ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک نڈر جرنیل تھا۔ ان خوددادہ صلاحیتوں کی بدولت سلطان شہاب الدین غوری نے اسے بر صغیر میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد اس نے محض اپنی قابلیت کی بنیاد پر اقتدار سنبھالا۔ اس نے سیاسی مشکلات پر قابو پانے کے لیے مخالفین سے رشتہ داریاں قائم کی۔ سلطان کے اچھے اخلاق اور فیاضی کی وجہ سے اس کے بدترین دشمن بھی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ سلطان قطب الدین ایبک نے جب 1206 میں اقتدار سنبھالا تو اس وقت پایا تخت غزنی تھا۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے سیاسی ضرورت کے پیش نظر دہلی کو دارالحکومت بنایا۔ ایک غلام کی تخت نشینی کو ترک افسران اور عمرا نے سخت ناپسند کیا، لہٰذا اس نے حکومت سنبھالتے ہی ناراض عمرا کے مفادات کو فوقیت دی، جس سے ایک اہم سیاسی گروہ غیر مؤثر ہو گیا۔ اس کی تخت نشینی پر سلطان شہاب الدین غوری کے آزاد کردہ غلام تاج الدین یلدوز اور ناصر الدین قباچے بھی خوش نہیں تھے۔ وہ خود اقتدار کے خواہشمند تھے، لہٰذا یلدوز نے غزنی اور قباچے نے اچ اور ملتان میں اپنی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ان حالات میں سلطان قطب الدین نے بہترین رویہ اختیار کیا اور دونوں سے ٹکراؤ سے گریز کیا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے لڑائی ختم کرنے کے لیے یلدوز کی بیٹی سے شادی کی اور قباچی کے ساتھ سیاسی تناؤ ختم کرنے کے لیے اپنی بہن کی شادی اس سے کر دی۔ سلطان کی سیاسی بصیرت سے بنگال کے راجپوت راجاؤں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر کے خراج دینا منظور کر لیا۔ سلطان قطب الدین ایبک 1210 میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر وفات پائی۔ ان کا مقبرہ لاہور کے انارکلی بازار میں واقع ہے۔ سلطان قطب الدین کی وفات کے بعد اس کا لڑکا آرام شاہ حکمران بنا۔ چونکہ یہ ناتجربہ کار تھا، لہٰذا عمرا نے بدایوں کی گورنر شمس الدین التمش کو اقتدار سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس طرح التمش نے دہلی پہنچ کر حکومت سنبھال لی۔